عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق الذبح ہے جو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے. اس اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں. ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جن کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. اس نبی کا امتی بنایا جو خاتم النبیین بن کر آئے. اس نبی کا امتی بنایا جو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی فکر. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 20 پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کے جو مختلف دور ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، انسان کے ہر دور میں انسان کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کی. آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، کہ میرے بندو یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور دنیا کی زندگی ایک دوسرے سے مال اور دولت زیادہ ہونے کا نام ہے.
غور سے سنیے گا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل. یہ اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف. ایک بچہ ہے چھوٹا سا, اس کی زندگی, اس کی پور کائنات بس کھیل ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک اس کو کھیلنے سے مطلب, اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کھیلو. اور اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس سے زیادہ ہمارے بارے میں کون جان سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, کہ میرے بندو یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, ولہو اور تماشا ہے. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, 10-12 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, اب اس کی زندگی کے اندر تھوڑی سی میچورٹی آتی ہے, تھوڑا چینجنگ آتا ہے. اب وہ کھیلنے پر کم دھیان دیتا ہے, اب اس کو تماشے اچھے لگنے لگتے ہیں. اب وہ فون بھی چلاتا ہے, ویڈیو بھی دیکھتا ہے, گیم بھی کھیلتا ہے, ٹی وی بھی دیکھتا ہے. اب اس کو تماشے اچھے لگنے لگتے ہیں. وہ زینت, اور دنیا کی زندگی تو زینت کا نام ہے. ایک انسان جب جوان ہوتا ہے, جب وہ 20-22 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اچھا پہنوں, اچھا دکھوں, میری باڈی اچھی نظر آئے, میرا چہرہ اچھا نظر آئے, میرا جسم اچھا نظر آئے. یہ اس کی زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے کہ اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا دکھو. یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور جب انسان 30-35 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, جب اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے, اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں, اس کا بزنس بھی سیٹ ہو جاتا ہے, اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا. اگر فلاں پڑوسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے, اگر فلاں پڑوسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے, اگر فلاں پڑوسی کے پاس 1 ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھے, جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے, جب وہ پوتے والا ہو جاتا ہے, جب وہ نواسے والا ہو جاتا ہے, تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر اتنی دولت کمائی, میرے اتنے پوتے ہیں, میرے اتنے نواسے ہیں. اب وہ اپنی دولت کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے چند جملوں کے اندر انسان کی پوری زندگی بیان کر دی. لیکن آپ نے ایک بات پر غور کیا کہ جب بچہ بچپن میں کھیل کو پسند کرتا ہے, جب وہ بڑا ہوا تو وہ سجنے سنورنے میں لگا رہا, دن رات کرکٹ کھیلنے میں لگا رہا, دن رات ویڈیو میں لگا رہا. اب اس کو اس کے پیچھے کی زندگی کے اوپر افسوس ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے اس کو ہنسی آتی ہے. وہ سوچتا ہے یار جب میں 20 سال کا تھا تب میں سجنے سنورنے میں لگا رہا, دن رات کرکٹ کھیلنے میں لگا رہا, دن رات ویڈیو میں لگا رہا. اب اس کو اس کی زندگی کے اوپر ہنسی آتی ہے. اور پھر وہ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں نے اپنی جوانی کہاں گزار دی. اب وہ دل کے اندر پہ رکھتا ہے اللہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی میں سارے کام کرتے ہو, لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے, جب تم آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہو گے, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے اور زمین سے سبزہ نکالتی ہے, زمین سے پیڑ پودے نکالتی ہے, اور جب وہ پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں تو اسے دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں, کسان بھی خوش ہو جاتا ہے. ثم يهيج فتراه مصفرا, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کھیت زرد ہو جاتے ہیں, وہ کھیت پک جاتے ہیں. ثم يكون حطاما, اور پھر انہیں کاٹ دیا جاتا ہے, وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. اور یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ جوانی کے اندر لہلاتے پھرتے ہیں, کسی کو اپنی دولت بنا دے, کسی کو اپنی طاقت بنا دے, کسی کو اپنے حسن بنا دے, کسی کو اپنی جوانی بنا دے, کسی کو اپنی گاڑی بنگلے کو بنا دے. لیکن جیسے جیسے آپ کی زندگی بڑھاپے کے قریب ہوتی ہے, آپ کی عزت ختم, آپ کی دولت ختم, آپ کا رتبہ ختم, آپ کا حسن ختم, آپ کی جوانی ختم. اور جب موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے تو انسان کی مثال اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی میں سارے کام کرتے ہو, لیکن جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہارے پاس صرف 2 آپشن رہیں گے, یا تو اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب سہو, یا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, یا اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا, تم سے راضی ہو جائے گا. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. اللہ رب العالمین کو ناراض کر کر اللہ رب العالمین کا دردناک عذاب چاہتے ہو, یا اللہ رب العالمین کو راضی کر اس کی مغفرت چاہتے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, اور تم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے.
یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے دے گی، سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، نہ مال تمہارے کام آئے گا، نہ دولت تمہارے کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، سب کے سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنی۔ تو اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو تم آخرت میں کس سے امید کرو گے؟ اور ایک بات بتاتا چلو، اس دنیا کی اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب تک مطلب ہے تب تک بھائی ہے، مطلب ختم کون ہے بھائی؟ تم اس دنیا کی اکثریت ہی ہے۔ تو اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو تم آخرت میں کس سے امید کرو گے؟ تمہاری ماں سے، تمہارے باپ سے، یا تمہارے بھائی سے، تمہاری بیوی سے؟ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عبسہ میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ وہ ماں جو تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالتی رہی، وہ ماں جس نے وہ درد سے، وہ تکلیفیں سہی، وہ ماں جو خود گیلے کے اندر سو گئی لیکن تجھے سوکھے کے اندر سلایا، وہ ماں جو تجھے 2 سال تک چھاتی سے لگائے رکھا، وہ ماں جو زندگی میں تیری فکر کرتی رہی، وہ ماں بھی کل قیامت کے دن تجھ سے بھاگے گی۔ اور وہ باپ، اس باپ کے بارے میں کیا کہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے۔ وہ باپ پوری زندگی محنت کرتا رہا، پوری زندگی تڑپتا رہا، پوری زندگی دھوپ میں لڑتا رہا کہ میرے بیٹے کامیاب ہو جائے، میرا بیٹے کا کریئر اچھا ہو جائے، اور وہ باپ بھی کل قیامت کے دن تجھ سے بھاگے گا۔ اور وہ بھائی جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آتی تھی، تم پر کوئی پریشانی آتی تھی تو تمہارا بھائی تمہارا بازو بن کے کھڑا ہوتا تھا، وہ بھائی بھی کل قیامت کے دن تجھ سے بھاگے گا۔ اور وہ بیوی جو تمہارے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئی، تمہارے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی، تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی، یہاں تک کہ اس بیوی نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وہ بیوی بھی بھاگے گی تم سے اور کہے گی ملا جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ بیوی بھاگے گی تم سے۔ تو اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث رکھتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک تو یہ مرا ہوا بکری کا بچہ، دوسرا یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے کہ ہم اس کو 1 درہم میں خرید لیں؟ اللہ کے نبی تو پاسبل نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کوئی ہمیں فری میں بھی دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ کم ہے۔ تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ کتنا حقیر ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ اور آج میرے بھائی ہم دنیا کی دولت کے لیے دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، دنیا کی دولت کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہے، دنیا کی دولت کے لیے ماں بیٹے میں انبت چل رہی ہے، دنیا کی دولت کے لیے باپ بیٹے میں پھوٹ پڑی ہے، دنیا کی دولت کے لیے رشتہ داروں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں شرم کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی دولت کے لیے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، دنیا کی دولت کے لیے ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ کم ہے۔ آئیے میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام سے رہتا تھا، جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن لائے گا، لیکن وہ اللہ کا جہنمی بندہ تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا، جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا اور پھر جہنم سے نکال کر پوچھے گا میرے بندے ذرا بتا کیا کبھی تو نے تیری زندگی میں کوئی بھلائی دیکھی، کیا کوئی خیر دیکھی، کیا کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میری تو پوری زندگی دکھوں کے اندر گزر گئی، میری تو پوری زندگی دکھوں کے اندر گزر گئی، میں تو پریشانیوں میں مبتلا رہا۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد وہ ساری دنیا کے عیش و آرام بھول گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے شخص کو لایا جائے گا
لیکن وہ بڑا ہی دکھی بندہ تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، رہنے کو مکان تھے، بیوی بھی اچھے سے نہیں رہتی تھی، بچے بھی اچھے سے نہیں رہتے تھے، بڑا ہی دکھیارا بندہ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، لیکن وہ اللہ کا جنتی بندہ تھا. اللہ رب العالمین اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا. جو دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا رہا، جو پریشانیوں میں مبتلا رہا، جو دکھوں میں مبتلا رہا، اللہ رب العالمین اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا اور پھر جنت سے نکال کر پوچھے گا میرے بندے ذرا بتا، کیا کبھی تو نے تیری زندگی میں کوئی دکھ دیکھا، کیا کوئی پریشانی دیکھی، کیا کوئی مصیبت دیکھی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میری تو پوری زندگی سکھوں کے اندر گزری، میں نے تو کبھی زندگی کے اندر کوئی دکھ ہی نہیں دیکھا. ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ دنیا کے سارے غم بھول گیا. یہ ہے دنیا اور آخرت میں فرق. اور ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے، ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے. ہماری دنیا کی صبر روز صبح سے لے کر شام تک کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا کھانا کھائے، ہماری بیوی اچھا کپڑا پہنے، ہمارے رہنے کو اچھے مکان ہوں. تو میرے بھائیو تم اس دنیا کی فکر کر رہے ہو، تم اس دنیا کی تیاری کر رہے ہو، تم اس زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ آپ نے گزشتہ جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، اگر امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی تھی تو آپ نے ایک آیت پر غور کیا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، تم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہو، تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر رہتی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو زیادہ بہتر ہے. ایک انسان ہے، یہ تو آخرت کی تکلیفیں، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی جنت، آخرت کی جہنم یہ تو پرماننٹ ہے، یہ تو ہمیشہ رہے گی. ایک دنیا میں بڑا ہی دکھی بندہ تھا، بڑا دکھوں کے اندر رہتا ہے، لیکن مر گیا، اس کا دکھ ختم ہو گیا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی. دوسرا انسان ہے، بڑے چین اور سکون کے ساتھ رہتا ہے، لیکن مر گیا، اس کا چین ختم، اس کا سکون ختم. لیکن آخرت میں موت نہیں ہے، آخرت میں موت آنے والی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا. قیامت کے دن موت کو ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا، ایک مینڈا کی شکل میں لایا جائے گا، اور موت کو ختم کر دیا جائے گا. موت کے اوپر چھری چلائی جا چکی ہوگی اور پھر آواز دی جائے گی، اے جنتیوں خلود اللہ موتا، اے جہنمیوں خلود اللہ موتا. اے جنتیوں دیکھ لو تمہارے سامنے موت کے اوپر چھری چلائی جا چکی ہے، موت کو ذبح کیا جا چکا ہے، اب تمہیں یہاں موت آنے والی نہیں ہے. اے جہنمیوں دیکھ لو تمہارے سامنے بھی موت کے اوپر چھری چلائی جا چکی ہے، موت کو ذبح کیا جا چکا ہے، اب تمہیں یہاں موت آنے والی نہیں ہے. جب جہنمی جہنم کی تپش دیکھیں گے، جب جہنمی جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جب جہنمی جہنم کا خطرناک روپ دیکھیں گے، جب جہنمی جہنم کی آگ دیکھیں گے تو جہنمی تڑپ کر کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہتے ہمیں موت دے دے. یہ جہنم کی تپش ہم سے نہیں سہی جاتی، یہ جہنم کا عذاب ہم سے نہیں سہا جاتا، یہ جہنم کا خطرناک روپ ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہتے ہمیں موت دے دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، نہیں اے جہنمیوں یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ اسی جہنم کے اندر رہنا ہے. انسان کی 50-60 سال کی زندگی، یا میں یوں کہوں کہ 30 سال کی زندگی، یا یوں کہوں کہ 20 سال کی زندگی تم گارنٹی دو؟ سارے نوجوان بیٹے تم گارنٹی دو گے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے موت کا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے پہلے خبر پتہ چل جاتی ہے، لیکن دنیا کے جانے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے میرے بھائی، کبھی بھی آ سکتی ہے موت. اگر اللہ رب العالمین ہمیں تھوڑا سا نواز دے تو ہم اپنے گھروں کے اندر اے سی لگوا لیتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر اے سی لگوا لیتے ہیں. یہ مئی جون کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم مسجدوں کے اندر اے سی لگوا دیتے ہیں کہ نمازیوں کو سکون ملنا چاہیے. ارے نادانو اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور آج یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ، اور آج اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے. کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا اس کے اندر موتی مارا ہوگا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، غیر مقتول ہوں گے، بغیر خطرہ کیے ہوں گے.
جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے تو عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، وہاں پر مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اے اللہ کے نبی عورتوں کو الگ سے انتظام نہیں ہوگا؟ اے اللہ کے نبی عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی جب مرد عورتوں کو دیکھیں گے۔ اور آج میرے بھائیوں، آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہماری بے حیائی کہاں چلی گئی؟ ہماری ماں اور بہنیں بازاروں کے اندر کھلے عام پھر رہی ہے، اور عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے بارے میں سوچے۔ اللہ کے نبی تو میدان میں ایسے کی سکتیاں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اور عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے 31 دسمبر کی رات آئی تھی، پوری دنیا کے اندر جشن منایا گیا، پوری دنیا کے اندر ہوٹلیں بک کی گئی، ناچنے والوں نے ناچا، گانے والوں نے گایا، شراب پینے والوں نے شراب بھی پی، زنا کرنے والوں نے زنا بھی کیا، اور اس سال کو نئے سال کی مبارکباد دی گئی۔ پہلی بات تو ہمارے سال ہی نہیں تھا، چلو مان لیتے نئے سال کی شروعات تھی، لیکن تم نئے سال کی شروعات زنا سے کر رہے ہو، تم نئے سال کی شروعات شراب سے کر رہے ہو، تم نئے سال کی شروعات اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ تو اللہ حفاظت کرے ہماری۔ یہ تو ایک وائرس ہم نے دیکھا تھا، صرف ایک وائرس۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم نہیں سدھرے تو اس سے خطرناک وائرس ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے۔ جاننا چاہو گے کون سے آئیں گے؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے اوپر آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اوپر آئیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کون کون سے وائرس آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر 3 طرح کی تکلیفیں آئیں گی، 3 طرح کے وائرس آئیں گے۔ خسفن، زمین کے اندر لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، ومسکن، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، انسان کا گھڑا ہوا چہرہ سور جیسا ہو جائے گا، انسان کا گھڑا ہوا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، وقذفن، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول وہ زمانہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الکائنات، جب تم دیکھو مسلمانوں کے گھروں میں گانے بجانے والی آ جائیں گی، والمعاجب، اور میوزک عام ہو جائے گا، وشربت القبور، اور شراب عام طور پر پیا جانے لگے گا۔ ارے اللہ کے نبی تو گانے بجانے کی بات کر رہے تھے، ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس فون نے آج ہمارے سماج کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہم وہ درد بیان نہیں کر سکتے۔ اس فون نے ہمارے سماج کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں مطلب نہیں ہے، کہیں بھی جائے، لیکن ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو۔ ابن ماجہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کے اندر جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب یہ قوم کھل کر گناہ کرنے لگے گی، کھلے عام گناہ کرنے لگے گی، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون کی بیماریاں پھیلا دے گا، طاعون کی بیماریاں پھیلا دے گا، اور ایسی بیماریاں پھیلا دے گا کہ تمہارے باپ دادا نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں الحمدللہ، ان سے پوچھ ذرا کیا کہ تم نے زندگی کے اندر ایسا وائرس دیکھا کہ مسجدیں بند ہو گئی، ہاتھ ملانا ایک دوسرے سے گناہ ہو گیا، پورا ملک بند ہو گیا، پوری دنیا بند ہو گئی، خانے کعبہ کا طواف رک گیا۔ یہ تو ایک وائرس ہم نے دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی بیان کیا کر رہے ہیں کہ جب میری قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین یہ طاعون کی بیماریاں پھیلا دے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے اوپر۔ عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس وقت کسی کو اتنی فکر نہیں ہوگی، کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نظر ڈال لے، ایک دوسرے کے اوپر نظر ڈال لے، سب نفسا نفسی کے اندر لگے ہوں گے۔ اور آج میرے بھائیو ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کہنے والے نے کیا بڑی کمال کی بات کہی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے تجھ کو حسن ظاہر نے مارا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، پھر بڑھاپے نے تجھ کو آ کے کیا کیا ستایا، ازل کر دے گی تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا یہ دنیا کھیل ہے،
یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا زینت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اور ہم آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کما لے، دنیا کما لے۔ تم آخرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب موت کو جبا کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گے میرے بھائیو؟ وہاں پر تو موت بھی نہیں ہے، یہاں پر انسان دنیا کے اندر لگا ہوا ہے کہ جتنی دنیا کما لوں اتنا کم ہے، نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ کوئی اذان کا پتہ، کب اذان ہوئی کسی کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو ڈھیل دیتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا انک بصرفک لسبیل، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تم کب تک بھاگو گے، تم کہاں تک بھاگو گے؟ لیکن موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت تو تمہارے سامنے سے آئے گی اور تمہیں جکڑ لے گی موت۔ تو میرے بھائیو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے بھائی بہن پریشان حال یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ عمر عورت بوڑھے بچے جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ ہم سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو قبر پر ٹھنڈک نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مانگا انہیں بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے انہیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔